انوائرمنٹ کا جو چیلنج ہمارے سامنے ہے اس میں ان پریکٹسز کو دیکھیں گے، بیسٹ ڈیموکریٹک پریکٹسز ان اسمبلیوں کی جو 20-22 اسمبلیوں کے لوگ ہمارے ساتھ اپنے تجربات شیئر کریں گے، اور رورل ڈیولپمنٹ پہ ہمارا بڑا کلیئر فوکس ہوگا، لوکل گورنمنٹس پہ بڑا کلیئر فوکس ہوگا. تو جو سسٹینیبل گولز ہیں، جو SDGs کے ہمارے گولز ہیں، ان سب کو ہم کیسے لے کر آگے چلیں گے اور آپس میں کوہیژن کیسے ہوگی، بہتری کیسی ہوگی، یہ ریجن ان کو کیسے لے کر آئیں گے. یہ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ایک تصویر رکھنا چاہتا ہوں، ایک عکاسی کرنا چاہتا ہوں. میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میرا سیاسی وجود پریس کے بغیر، وداؤٹ بینگ رپورٹڈ، میری جو پوری کی پوری ساخت ہے وہ پریس کے بغیر بالکل ایسے ہے جیسے پیدا ہی نہیں ہوا. آئی نیڈ پریس، گڈ اور بیڈ، اچھی یا بری. میری عوام میں جو بھی صورتحال ہے، جو آپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، جو آپ سمجھ سکتے ہیں، جو آپ دکھانا چاہتے ہیں، اس کا ذریعہ میرے پاس آتے ہیں. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیادی حق ہے اس صوبے کے 12 کروڑ لوگوں کا، ملک پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا. یہ ان کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے. اگر اس پہ کسی کا کوئی اعتراض ہے اور یا کوئی سمجھتا ہے کہ آئین میں یہ بنیادی حق تسلیم نہیں ہے، تو میرا بالکل اس کے اوپر دلیل اور رد دلیل کے لیے مکمل طور پر بات کرنے کو ہم تیار ہیں. تو جو بنیادی حق کا لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس کی ورکنگ انوائرمنٹ بڑی پیراماؤنٹ حیثیت رکھتی ہے. یہ جس کا ذکر میرے سے پہلے خواجہ صاحب کر رہے تھے، انصاری صاحب نے کیا، کوئی شک نہیں. ہم نے ذاتی طور پہ یہ مشاہدہ کیا، خود دیکھا. 45 ڈگری کی اسکارچنگ ہیٹ، 45 ڈگریز. میں نے مال روڈ پہ بام بلاسٹ پہ ایک ساتھی کو کیمرہ پکڑ کر، ابھی ان دنوں یہ بھی تھا کہ دیر از اے بلاسٹ، ایک بم پھٹتا ہے اور اس کے بعد اس کے پیچھے پھر دوبارہ بھی پھٹتا ہے. تو میں نے اس صحافی کو، ساتھی کو، کیمرہ مین کو اپنے کندھے پہ 20 کلو کا کیمرہ رکھ کر بھاگتے ہوئے اس کو کور کرتے ہوئے دیکھا. تو میں نے اس کا بازو پکڑا، روکا. میں نے کہا پولیس آپ کو روک رہی. اس نے کہا سر آئی ایم ایٹ کال آف مائی ڈیوٹی. میں نے یہ دکھانا ہے. تو میں کسی طور پر یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ آنریبل ہمارے دوست جو دن رات گرمی سردی موسم خطرہ جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے ہمہ وقت ہر حال میں تیار رہتے ہیں اور جن کے ساتھ میرا وجود قائم ہے، میں یہ کسی طور پہ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ اس پورے سسٹم کا حصہ نہیں، اور ان کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے جو اس اسمبلی کے اراکین کے ساتھ اور اس اسمبلی کے ساتھ منسلک باقی لوگوں کی. میں اس پہ چیف منسٹر پنجاب کا بھی، بیکاز میں نے آئی ہیو فرینکلی ہیو ٹو سے، مجھے کہنے میں ایک لمحے کی یاد نہیں ہے کہ میں نے جو بھی اس طرح کی پبلک سینٹرک اپروچ کی بات ان تک بھیجی ہے، کسی ایک موقع پر بھی انہوں نے اسمبلی کے کسی ایسے پروجیکٹ پہ انہوں نے ہمیشہ شی از ویری فورتھ کمنگ. ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ واٹ ایور جو بھی یہ ڈیموکریٹائزیشن کا پروجیکٹ ہے، اسمبلی جمہوریت کی علمبردار ہے، اور جو بھی جمہوری سوچ رکھتا ہے، جو بھی عوام کا اس کو ہم پبلک سینٹرک بنانا چاہتے ہیں، آپ کے ذریعے بھی مقصد عوام تک بات پہنچنا ہے، عوام کے لیے اس کو کھولنا، عوام کے لیے اس کو فیسیلیٹیشنز پرووائڈ کرنی، اور آپ کا ورکنگ انوائرمنٹ بڑا میٹر کرتا ہے. تو یہ اس سمت میں ایک چھوٹی سی کاوش ہے. اس میڈیا ہال کا مقصد آپ کی پریس گیلری کو یہاں پر ہاؤس کرنا اور ایک اپروپریٹ ورکنگ انوائرمنٹ دینا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از اپنی طرز کی کسی بھی ہماری ان جمہوریت کے جو سمبلز ہیں، یہ اسمبلیز ڈیموکریٹائزیشن کے پروجیکٹ کی بیس لائنز ہیں. یہ اسمبلیز، پنجاب اسمبلی اگین اسٹینڈز ایز اے پائنیئر. دس از دا فرسٹ میڈیا بریفنگ ہال
اور اس طرز پہ بنے گا تو وہ جو چھینا جھپٹی ہٹ جا بچ جا تھلے سر دے کھڑا کر لے لگا نہیں ہوئے بیٹھ جا وہ انوائرمنٹ میں تو کبھی اس میں بات بھی نہیں کر سکتا. میں اگر بات کر رہا ہوں تو پیچھے سے کوئی ٹوک دے تو مجھے لگتا ہے یار بات کرنا بے مقصد سا ہے, چھوڑ دیتے ہیں, کسی کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, پرابلی لیٹس ڈو اٹ سم ٹائم ایلس, پھر کر لیں. تو اپنی طور پہ یہ کوشش ہم نے کی ہے, یہ تو اس کا ایک پہلو ہے جس کی بات ہی کر رہے تھے. آپ کو مبارک ہو, یہ آپ کا دفتر ہے, یہ آپ کی اسمبلی ہے, یہ آپ کا گھر ہے, یہ آپ کا ہال ہے. آپ کے باقی آئی ہیو بین پبلک آن دس, جو پریس گیلری ہمارے ساتھ ہے پنجاب اسمبلی میں, اس کی ہم ایک پرماننٹ فیچرنگ کر رہے ہیں. آلموسٹ وی آر ڈن. آپ کے جو نمائندگان ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ایشوز آپ کے آج تک مطالبات اپنی اپنی ایسوسیشنز کے ساتھ رہے ہیں یا اپنے اپنے اداروں کے ساتھ بھی رہے ہیں, جو کہیں تسلیم نہیں ہوئے کہیں ہوئے ہیں, لیکن پنجاب اسمبلی از گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف دوز, جس میں ہیلتھ, ایجوکیشن, آن جاب کسی دوست کی خدا نخواستہ کوئی انہونی ایسی پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں جو کردار ہم ادا کر سکتے ہیں ہم اس کو کریں گے.